ہاں تھوڑی بہت پریشانی مصیبتیں ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، دعا ہمارا ہتھیار ہے۔ آج جو میں آپ کو قصہ سنانے جا رہا ہوں وہ بڑا عجیب اور حیرت میں ڈالنے والا، اور آپ کو اس قصے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور یہ قصہ سچا ہے، ریئل ہے۔ ایک آدمی کو انگور بہت پسند تھے، اس کے بہت فیوریٹ تھے، وہ ہمیشہ انگور بہت کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ گھر آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک پھل اور فروٹ کی دکان ہے تو وہاں انگور بھی ہے۔ وہ گیا اور انگور خرید لیے، 1 کلو انگور اس نے خریدے اور گھر پر لا کر اس نے تھیلی رکھی۔ اچانک اس کو کوئی کام یاد آ گیا تو اس نے تھیلی رکھی اور اس کام کے لیے وہ باہر چلا گیا۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ اپنا کام نپٹ کر جب وہ آیا تو جب گھر میں آ کر اطمینان سے بیٹھا تو اس نے کہا کہ لاؤ انگور لاؤ۔ تو گھر والی نے اور بچوں نے کہا وہ انگور تو ہم نے کھا لیے۔ کہا کہ کھا لیے؟ کچھ بھی نہیں رکھے؟ کہا کہ نہیں، ہم کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے کس کے لیے لائے ہیں، ہم کو لگا آپ نے لے کر آ گئے تو ہم نے کھا لیے۔ کہا کہ کچھ بھی نہیں بچا؟ کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں، ہم نے سب کھا لیے۔ بیوی بچوں نے مل کر وہ پورے انگور کھا لیے۔ وہ آدمی کو تھوڑا سا ایک دھکا لگا دل کو، وہ وہاں سے اٹھا اور اس نے کچھ ہی دنوں کے اندر اپنی جائیداد کا، اپنے مال کا اکثر حصہ اللہ کی راہ میں جو ہے صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ بورنگ کھدوائی جہاں پر ضرورت تھی پانی کی، کئی مسجد میں کام چل رہا تھا وہاں پر کچھ پیسے لگا دیے، اور غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیا، اور مطلب کئی مسجدیں بنا دی، کئی ادارے بنا دیے۔ مطلب اپنا مال و دولت کا اکثر حصہ اس نے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لوگوں نے اچانک اس کے اس چینج کا، اس تبدیلی کی وجہ پوچھی کہ اچانک آپ کے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی کہ آپ نے اپنا مال کا بہت سارا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت کم چھوڑا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کچھ تو چھوڑا۔ میرے فیملی نے اور میرے بچوں نے اور میری بیوی نے کہ میری فیوریٹ چیز انگور میں سے میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ جو فیملی، جو میرا پریوار میری فیوریٹ چیز میں سے، میرے انگور میں سے میرے لیے ایک دانہ نہیں بچا سکی، ان سے میں کیا امید کر سکتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد وہ میرے لیے ایثار ثواب کریں گے، یا میرے لیے قرآن پڑھ کر بخشیں گے، یا میرے مرنے کے بعد میرے نام پر کچھ کریں گے، جو میرے لیے انگور کا ایک دانہ نہیں چھوڑ سکے۔ یہ قصہ میرے لیے بڑا عجیب تھا، آپ کے لیے بھی عجیب ہوگا، لیکن اس قصے سے مجھے ایک چیز سیکھنے کو ملی کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہ صرف اپنے اعمال لے کے جاتا ہے۔ دنیا والوں کے بھروسے پر مت رہو کہ دنیا والے ایصال ثواب کریں گے، آپ کی فیملی ایصال ثواب کرے گی۔ ٹھیک ہے، وہ کرے گی، اچھی بات ہے اگر کرتی ہے تو۔ اگر ہم نے نیک اولاد چھوڑ کر گئے ہیں، نیک فیملی چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی اچھی تربیت کر کے گئے ہیں، تو نیک اولاد سے بڑھ کر اچھا ایصال ثواب کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن صرف ان کے بھروسے پر قبر میں جانا، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہمیں تو ہم چھوٹے سے سفر پر جاتے ہیں تو کپڑے ساتھ لے لیتے ہیں، تیل صابن ساتھ لے لیتے ہیں، کھانا ساتھ میں لے لیتے ہیں، اور بہت ساری تیاریاں کر لیتے ہیں، ایک اچھا سا بڑا سا بیگ تیار کر لیتے ہیں۔ اور اگر ہم کو فورن ٹور پہ جانا ہو تو اور 4 بیگ ساتھ میں لے لیتے ہیں، کیونکہ بھائی لمبا سفر ہے۔ لیکن آخرت کا سفر، مرنے کے بعد کا سفر ایک ایسا لمبا سفر ہے کہ وہاں سے تو ریٹرن بھی نہیں آنا ہے، تو وہ وہاں کے لیے ہم کو کتنی تیاری کرنی پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا والوں کے بھروسے پر مت رہو، آج ہی سے تیاری کر لو، کیونکہ کل کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، زندگی زیست کے سائے میں تلے یا نہ تلے، اپنا منہ اپنے ہاتھ سے دھلے یا نہ دھلے، ہم تو اسی رات کے سجدوں کو غنیمت جانے، کیا پتا صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ میرے لیے دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم۔